हारून साहब, कि जो बजट पेश किया गया, शायद कुछ लोगों के दाएं गुजरा बाएं गुजरा, आपको कैसा लगा ये बजट? देखिए, बजट एक बड़ी पेचीदा दस्तावेज होती है। वो अपना हमारे जो मशहूर हमारे असर के सबसे बड़े अदीब थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा झूठ 3 तरह के होते हैं। अच्छा। झूठ, सफ़ेद झूठ और एदाद शुमार। बजट को हम सफ़ेद झूठ नहीं कह सकते, लेकिन ये पेचीदा होता है। ये बजट पढ़ना सिविल सर्वेंट को सिखाया जाता है। ये 3 महीने का काम होता है पूरा बजट पढ़ना। देखिए मसलन ये कि ये एक बजट है जी, इसमें ये रकम है, इस तरह नहीं होता। मतलब तरक्याती बजट है 1300 अरब रुपए का मिला के 1250 अरब का, इतना नहीं है। इसे 70% से ज़्यादा खर्च नहीं होगा। देखिए मोटी मोटी बातें जो समझ में आती हैं, माहिरीन रोशनी डाल सकते हैं। जो मोटी मोटी बातें समझ में आती हैं कि कुछ इंसेंटिव दिए हैं, मसलन कोई ड्यूटियाँ कम की हैं, कुछ बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। जो अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें जाती थी, सबको पता है कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, और नए टैक्स नहीं लगाए हैं। वैसे उसकी वजह तो ये है कि भाई $1.5 अरब तो आपका मिल गया है IMF से, और $50 करोड़ मिल गए एशियन बैंक से, और कर्जे आपके G20 ने मुलतवी कर दिए। तो उसकी वजह से आप टैक्स लगाने के काबिल नहीं की ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, वैसे ये लेकिन मैं टैक्सों पे बात जो किया जा सकता था, जो सुनहरी मौका मिला था, जो तारीखी सुनहरी मौके पैदा होते हैं, ये बहरान में मौके होते हैं। मौके हमेशा बहरानों में होते हैं। अवेल किया या ज़ाया किया? वो उसको मुकम्मल तौर पे ज़ाया किया। लेकिन ये जो बजट की चीज़ें, तफसीलात जो हैं, इसका कौन सा पहलू अच्छा है, कौन सा ख़राब है, ये तो आप खुरम साहब से पूछें। बिल्कुल, खुरम साहब हमारे साथ मौजूद है। खुरम साहब, बजट जब पेश किया जाना था, या बजट की जब बातें हो रही थी कि पेश किया जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनको मद्देनज़र रखने का कहा जा रहा था। ताजिर बरादरी सोच रही थी जो तजावीज़ उनकी तरफ से पेश की गई हैं उनके ऊपर अमल होगा। आम आदमी, मेरे जैसे, आप जैसे, हम सब लोग सोच रहे थे कुछ रिलीफ मिलेगा। कहा जा रहा है जो लुब्बे लुबाब है कि बजट तजादात का मजमुआ है, सिर्फ फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, ताजिर बरादरी के लिए कुछ नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, हारून साहब ने एक बड़ी गोल्डन लाइन जो है वो यूज़ की है, वो डिस्कशन में निकल गई, बट वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बहरान में ही जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है। बहरान में ही आपका पता चलता है, बहरान पे ही लीडरशिप का पता चलता है, बहरान में ही आपका पता चलता है कि आप कितने अच्छी तरीके से उसको मैनेज करते हैं। तो अगर बजट की बात की जाए, मैं एक टैक्स पे भी बात करना चाहूँगा जो हारून साहब ने भी आइडेंटिफाई की कि जी टैक्सेस नहीं लगाए गए। तो मैं थोड़ा सा नंबर्स में आपको बताता हूँ कि ये लॉजिक जो है वो क्यों नहीं मिल रही कि टैक्सेस लगे हैं या नहीं लगे, और वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट कैसे हो रहे हैं। तो देख, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये कहा जा रहा था कि टैक्सेस को कम किया जाएगा या टैक्सेस नहीं लगेंगे, या फिर जो मुराद देनी चाहिए थी गिवन द सिचुएशन इन हैंड। क्योंकि देखें, वो कहते हैं ना, डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। तो ये बजट, कोरोना बजट जो है, इसको थोड़ा डिफरेंटली होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, और 80% या 90% भी उसका नहीं हुआ जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था इस मरतबा। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन है, थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत थी। अब मैं आता हूँ नंबर्स की तरफ। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि टैक्सेस नए नहीं लगेंगे या नहीं लगे। देखिए, अभी तो हम डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, वो कहते हैं ना, डेविल लाइज इन द डिटेल, तो वो उस वक्त पता चलेगा कि नहीं है। लेकिन एक मोटा नंबर मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट जो टैक्स, FBR टैक्स रेवेन्यू जो एक्सपेक्ट कर रही है, वो कर रही है 4.9 ट्रिलियन रुपीस। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस साल का 3.9 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट था, रिवाइज, सेकंड टाइम रिवाइज टारगेट। 3.9 ट्रिलियन से उठ के 4.9 ट्रिलियन पे जाने का मतलब क्या हुआ? टैक्सेस बढ़ेंगे ना, बिल्कुल। यानी कि आपको 27% ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना है। अच्छा, इसको मैं कंपेयर करता हूँ कि हमारी मईशी हालत क्या है। हमारी मईशी हालत इस वक्त ये है कि 68 सालों में हमने पहली मरतबा नेगेटिव ग्रोथ दिखाने जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगले साल की जो मईशी तरक्की की शरह है वो सिर्फ 2% एक्सपेक्ट की जा रही है, गवर्नमेंट के अपने नंबर्स हैं, और जो महंगाई की शरह है वो 6.5% है। अच्छा, एक टूल यूज होता है कि GDP यानी कि मईशत की शरह और महंगाई को मिला के वो टैक्सेस में कन्वर्ट होती है। तो हम ये कहते हैं कि 10% भी अगर टैक्सेस बढ़ते हैं तो 10% का मतलब हुआ 4.3 ट्रिलियन रुपीस। तो देखें, टैक्सेस, अगर आप ये कह रहे हैं कि टैक्सेस नहीं लगेंगे या नहीं लगाए गए, तो टैक्स इतना बड़ा 27% का टारगेट क्यों रखा गया है? फिर या तो टैक्स होंगे नेचुरली, या फिर इनको कट डाउन किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा। दूसरी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ना बजट में डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, वो होता है PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि
کافی حد تک پروڈکٹیو جو ہے وہ اسپینڈنگ ہوتی ہے کمپیئر ٹو نان پروڈکٹیو اسپینڈنگ جو گورنمنٹ اپنے اوپر خرچ کرتی ہے 400 ارب 500 ارب امپلائیز پر خرچ کرتی ہے, سیلریز دیتی ہے. اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سیلریز میں اور پینشن میں ویسے ان جنرل انکریز نہیں ہوا, ملٹری اور سول کی پینشن میں انکریز آیا ہے, بٹ ویسے پینشن اور سیلری میں اکراس دا بورڈ نہیں ہوا. یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہے. ریلیف کو ہمیں ایک پوائنٹ سے پورے ملک کو دینا چاہیے, نہ کہ سرٹن طبقوں کو دینا چاہیے. دوسرا میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پی ایس ڈی پی جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں 18% کی ڈکلائن دکھایا گیا پچھلے سال کے مقابلے میں, بجٹ ورسز بجٹ. تو اگر 18% کا ڈکلائن ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں اور ٹیکسز میں 27% کا انکریز دکھایا گیا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹیکسز بھی بڑھ رہے ہیں اور جو صحیح پروڈکٹیو اسپینڈنگ ہے وہ کم کیوں ہو رہی ہے. تو یہ ایکچولی ٹیکس ایڈیشنل جو ہوگا یہ کہاں جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ٹیکس انریلسٹک ہے ٹارگیٹ, ہمیں تھوڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں. آپ کی جی ڈی پی شاید یہ پہلا کوارٹر جو آ رہا ہے اس میں بھی معیشت کی ترقی جو ہے وہ زیادہ نہ ہو, اور آپ کا ایک اور لاک ڈاؤن ہو گیا تو آپ کا تو اور زیادہ جو ہے وہ اکنامکلی حال برا ہو جائے گا. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ گورنمنٹ کو ریلیف مل رہا ہے ڈیٹ میں, انٹرنیشنل پیمنٹس میں. گورنمنٹ کو آئی ایم ایف کی طرف سے $1.4 بلین ملے ہیں, گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہیں. اب امر کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس امر کی ضرورت ہے کہ ان ساری ریسورسز کو جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ان کو ہم یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں. میں اگین بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس یا کسی کنٹری کے پاس ریسورسز کتنی ہیں, کتنی ریسورسز ہیں, یہ میٹر نہیں کرتا. جتنی ریسورسز ہیں آپ کے پاس ان کو آپ مینج کتنے اچھی طریقے سے کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بجٹ ایک بالکل ابھی اور بات کرتے ہیں, بھی ذرا انتظار کریں. ٹھیک میں ٹیکسس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کوشچن پٹ کرنا چاہ رہی ہوں ہارون صاحب. اچھا خرم صاحب مجھے یہ بتائے گا, بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جو اہداف رکھے گئے ہیں ان کو پورا بھی کرنا ہے, اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ٹیکسس کا نفاذ نہیں ہے. اب دباؤ اتنا زیادہ, کیا یہ ٹیکسس کا بوجھ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عام آدمی کی طرف ڈائیورٹ کیا جائے گا اس کو, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ تاجر برادری جنہوں نے بجٹ سنا اور جو پوائنٹس انہوں نے نوٹ ڈاؤن کیے اور کہا کہ تاجر برادری کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا, یہ آٹومیٹک بزنس کمیونٹی کی طرف اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا اس ٹیکسز کو؟ ایک عام آدمی جس کی تنخواہ نہیں بڑھی, آلریڈی کر دیا گیا. ٹھیک جی آلریڈی کر دیا گیا. میں آپ کو تھوڑے سے نمبرز آپ سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ ابھی تو آف کورس ہم ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں, بٹ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سب سے بڑا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ دو بڑے ٹیکسز ہوتے ہیں, ایک کارپوریٹ انکم ٹیکس ہوتا ہے, دوسرا سیلز ٹیکس ہوتا ہے. دیکھیں سیلز ٹیکس کو 1% کم کرنے کی بھی بات ہو رہی تھی تاکہ اوور آل جو مہنگائی کی شرح عام آدمی کو سب سے زیادہ امپیکٹ جو چیز کرتی ہے, کیونکہ اگر کوئی پانی کی بوٹل بھی لینے جاتا ہے, کوئی بیسک چیز بھی لینے جاتا ہے تو اس پہ سیلز ٹیکس ضرور ہوتا ہے. اور یہ غلط امپریشن ہے کہ ہمارے عوام جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتی. ایک عام آدمی, ایک ٹھیلے والا بھی جب کوئی چیز خریدتا ہے, چاہے وہ بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چھوٹی اشیاء ہو, چاہے بیسک فوڈ آئٹمز ہوں, زیادہ تر پیکج آئٹمز پہ ریٹیل پہ سیلز ٹیکس ہوتا ہے. تو دیکھیں سیلز ٹیکس کی شرح میں 1% کم کر کے ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم انسینٹیو ڈریون نہیں ہے, ہم انسینٹیو دے کے ٹیکسز کو نہیں بڑھانا چاہتے. ہم خرم صاحب ذرا ہمارے ساتھ ہی رہیں آپ, میں ذرا تھوڑی سی ٹھیک ہے خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہارون صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتے ٹیکس کیوں نہیں لگے, مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گورکھ دھندے کے اندر پھنسایا جا رہا ہے, ٹیکس تو نفاذ ہوں گے جو خرم صاحب نہیں, وہ تو بجٹ تو کھلتا ہی کچھ دنوں کے بعد ہے. وہ تو دیکھیے ایک ہوتا ہے وہ الفاظ کا جسے آپ نے گورکھ دھندا کا, وہ سامنے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں, اور ایک وہ ہے جو اس کی امپلیکیشن ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بیمار معیشت ہے کرونا سے پہلے بھی. 2000 ارب روپے ہم ضائع کرتے ہیں ہر سال, 2000 ارب روپے سبسڈیز میں, یہ بجلی میں, یہ اسٹیٹ انٹرپرائز میں, یہ اسٹیل مل کا دیکھیے نا ابھی حل کرنے کی ایک ذرا سی کوشش کی تو اس کی مزاحمت ہو رہی ہے, اور نون لیگ نے تو خیر اس کی حمایت کر دی خدا کر کے, لیکن یہ مزاحمت کرے گی پیپلز پارٹی جتنے کر سکے گی. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کے وزیر داخلہ نے کہا تھا 2 لاکھ رائفلیں ہم نے تقسیم کی ہیں اور شادیوں میں ہوائی فائرنگ کے لیے نہیں تقسیم کی ہیں. یہ یاد رکھیں. سیاستدان جو ہے وہ ایک تاجر سے کہیں زیادہ کیلس ہوتا ہے. تاجر اپنے منافع کے لیے ضرور آرزومند ہوتا ہے, لاشیں بچھانے کا آرزومند نہیں ہوتا. اقتدار کے لیے جو آدمی پاگل ہوا ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. دیکھیں کتنا بے شمار پیسہ تو ہمارا ضائع چلا جاتا ہے اسٹیل مل میں, ریلوے میں, یہ ہم دہراتے رہتے ہیں. اتنی بڑی سول سروس ہے, یہ 3 گنا بڑی سول سروس ہے, یہ 2 گنا بڑی پولیس ہے, اور یہ ساری کے ساری بیکار ہے. آپ اس کو یہ ذمہ داری بھی نہیں دے سکتے کہ ماسک چیک کر لیں.
اس لیے کہ آپ کو پتا ہے نا یہ مارکیٹوں والے جو وفد بنا کے جا رہے ہیں تھانوں میں اور ان کو پیسے دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس سے مرض لاحق ہے اس معیشت کو, اس کو میجر سرجری چاہیے. دس واز دی چانس. دیکھیے ایک چانس ہوتا ہے نا, باکسنگ کا ایک میچ ہو رہا ہے نا, وہ محمد علی نے ایک مکہ مارا اس کو, جیسے ہی وہ گراؤنڈ میں اترا تو وہ تیار تھا, اس کو مکہ مارا اور ایک منٹ سے پہلے وہ ورلڈ چیمپئن تھا. بحران میں اپرچونٹی ہوتی ہے, آپ بڑے فیصلے صادر کرتے, آپ یہ اگر اس وقت پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکتی تو پھر کب ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا, مجھے ان کا فکرہ جو ہے مجھے ایسا لگا جیسے زخموں پر نمک پاشی کریں. عوام کی سہولت کے لیے, ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے 40,000 روپے ریلوے کو دے رہے ہیں. او خدا کے بندو, اس ریلوے کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ اس پی آئی او کو بیچتے کیوں نہیں؟ اس سٹیل مل سے جان کیوں نہیں چھڑاتے؟ 230 ارب کا قرضہ ہو چکا ہے, 400 ارب کا قرضہ ہو چکا ہے. جو کچھ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ جاتا کہاں ہے؟ ڈیٹ سروس میں, سبسڈیز میں, اسٹیٹ انٹرپرائز میں. آپ نے صوبوں کو دے دیے پیسے, اس کے بعد مرکز پہ پیسہ تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ ڈیفینس, صوبوں کو دینے والے پیسے اور سبسڈیز, اس کے بعد آپ مجھے بتا دیں کہ اب بجٹ کے پاس 1 روپیہ بھی حکومت پاکستان کے پاس کہاں ہے؟ پھر وہ کیا کرے گی؟ پھر وہ قرض لے گی. پھر جب وہ قرض لے گی تو وہ شرائط مانے گی. زنجیریں پہن کے کون بھاگ سکتا ہے؟ کون دوڑ سکتا ہے؟ کون کھیل سکتا ہے؟ یہ تو پھر کون زندگی کی خام خیالی ہے. یہ خام خیالی سے خام خیالی ہے. اور یہ ان حالات, اس کو کس لیے لائے تھے عمران خان صاحب کو؟ کس لیے لائے تھے؟ معیشت بہتر ہوگی, ملک آگے بڑھے گا, نیا پاکستان دیکھیں گے, بڑے فیصلے ہوں گے, سرجری ہوگی, میجر فیصلے ہوں گے.